لیکن یہاں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اور ہاں اپنے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے 2 لوگوں کا ٹیکس بھی آپ نے ہی دینا ہوگا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو دوبارہ مکہ بھیجا، اور وہ وہیں سے ایک بار پھر مسلمانوں کی مدینہ میں مدد کرنے لگے۔ اسی لیے اگلے سال جب مسلمانوں کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جنگ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی مکہ کی پوری فوج کا سب کچھ پتا تھا، کیونکہ حضرت عباس انہیں مکہ سے ہر ڈیٹیل سیکرٹلی پہنچاتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح خندق کی جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے ایک سٹیپ آگے تھے، جس کے بعد آخر وہ دن آیا جس کا سب کو انتظار تھا، فتح مکہ۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر مکہ میں بھی حضرت عباس کو سمجھ آ گئی کہ اب اور چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں مسلمانوں کی فوج سے مل کر واپس مکہ کو فتح کرنے آئے، اور اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح کرنے کے کچھ ہی دن بعد مسلمانوں کی ایک اور بڑی جنگ شروع ہوئی، جنگ حنین۔ اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت عباس اب ایک سپائی نہیں بلکہ ایک واریر کی طرح جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور مسلمان تیزی سے اپنے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان ان 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں کی فوج پر تیروں کی بارش ہونے لگی، اور اتنی تیریں برسنے لگی کہ مسلمانوں کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر کافروں کی پوری فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کافروں کی فوج آگے آئی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کی پوری فوج تو پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن مسلمانوں میں صرف ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہادری سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ کر کافروں کی پوری فوج نے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے دشمنوں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کے چچا حضرت عباس نے ان کے گھوڑے کی رسی پکڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، وہ زور زور سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور یہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ مسلمانوں کی پوری فوج کو